اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان اللہ علی کل شیء قدیر واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر وقالوا صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو اور توجہ سے بات کو سنو۔ یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے والا اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے۔ اس کے جواب میں تم عفو و درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے یہاں اسے موجود پاؤ گی۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو جائے۔ یہ ان کی تمنا ہے۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی۔ حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں۔ سچ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کے 13ویں رکوع کی آیات پڑھی ہیں، ایک آیت اس کی صرف رہ گئی تھی اور اس کا پورا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں مسلمانوں کو بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں وہ تم کو کیسا بہکاتے ہیں، کیسا دین سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تو تم ان سے بچنا۔ اب اس میں سب سے پہلی بات ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو اور توجہ سے بات کو سنو۔ یہاں ایک لفظ تھا رائنا۔
رائنا کا مطلب ہے مراعات سے ہے، رعایت کرو، ہماری رعایت کرو، ہم کو ذرا سمجھ میں نہیں آئی بات، تھوڑا سا ٹھہر جائیے آپ. تو وہ کہتے تھے رائنا. اب کیا ہوتا ہے کہ رائی کہتے ہیں چرواہے کو، چرواہا. تو وہ کیا کرتے تھے، زبان کو جھٹکا دیتے تھے یہودی آتے اور جھٹ سے یہ کہتے کہ رائنا، ایسا الگ سے، یعنی اے ہمارے چرواہے مطلب ہوتا تھا. یا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا تھا تو سن لے تو بہرا ہو جائے. تھوڑا سے جھٹکے سے ہوتا ہے نا، تھوڑے سے جھٹکے سے ہوتا ہے عربی کے اندر. تو یہ بات وہ استعمال کرتے تھے. اب مسلمان بھی ان کے سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی پوچھنا ہوتا تو رائنا ہی کہتے ہیں. تو یہ غلط، اکثر ایسا ہوتا ہے. جو لوگ کسی کو نہیں مانتے نا، سمجھو کوئی لیڈر ہے، کوئی صدر ہے، اس کو کوئی نہیں مانتا، اس کا ممبر وغیرہ، اب اس کی کچھ ہے تو وہ کیا کرتا ہے، زور سے بولتا ہے، پھر منہ میں کچھ بداتا ہے. ہاں انہوں کرنے والے ہیں کیا، ایسا بہت بڑے بنے، آہستہ سے کہتا ہے لیکن سامنے زور سے نہیں کہتا. تو یہ جو منافقت رہتی ہے یا یہ جو دشمنی رہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اب بتائیے، تو آج بھی ہوتا ہے ایسا مختلف لوگوں کے ساتھ. تو یہ اس کو بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا جو یہ لوگ کہا کرتے تھے تو مسلمانوں سے کہا گیا کہ نہ کہا کرو. اب کیا کہو اس کے جگہ پہ، بلکہ انظرنا کہو. اب انظرنا میں ایسا نہیں بن سکتا تھا، یعنی ہماری طرف نظر کرو، ہمارے اوپر توجہ دو، یا تھوڑا سا ٹھہر جائیے ہمارے لیے. اس کے اندر نرمی کا لفظ ہے یہ انظرنا. تو کہا گیا کہ تم رائنا مت کہو بلکہ انظرنا کہا کرو اور توجہ سے بات کو سنو. دیکھیے سننے کی ضرورت کیا پڑ رہی کہ ہم کو نہیں سمجھ میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اچھے الفاظ میں آپ کو بات سمجھا رہے ہیں. تو اگر آپ توجہ کریں گے تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی نا. تو آپ بات کو اچھی توجہ سے سنا کرو. یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں، دردناک عذاب، علیم یعنی دردناک عذاب کے مستحق ہیں. آج کہہ رہے ہیں یہ نبی کو کچھ بھی کہہ رہے ہیں لیکن ان کو نہیں معلوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مرتبہ ہے اللہ کے پاس آخری رسول کا، اور ان کی کیا شامت وہاں آنے والی ہے، عذاب علیم میں مبتلا ہونے والے ہیں. تو مسلمانوں کو تو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اور جو اہل کتاب میں سے ہیں یا مشرکوں میں سے ہیں، ان کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی خیر اور کوئی بھلائی اور کوئی وحی تمہارے رب کی طرف سے تم کو پہنچے. وہ کہہ رہے ہیں یہ تو بڑے طاقتور ہو رہے ہیں، خدا کا ڈائریکٹ پیغام ان کے پاس آ رہا ہے. اب ان کو یہ ساری باتیں معلوم ہوگی تو یہ تو طاقتور ہو جائیں گے. کسی بھی آدمی کو قرآن کی بات معلوم ہوگی، حدیث کی بات معلوم ہوگی، وہ شخص جو ہے نا مضبوط ہو جاتا ہے، بہت مضبوط. تو لوگ یہ چاہتے تھے کہ مضبوط ہی نہ ہوں یہ لوگ، کوئی خیر کوئی بھلائی بلکہ وحی نازل نہ ہو ان کے لیے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، بلکہ اللہ کا معاملہ تو یہ ہے جس پہ چاہتا ہے رحمت کو مختص کرتا ہے. کوئی کیسے روک سکتا ہے؟ آج تک دنیا میں کوئی ایسا ہے کیا، یا آسمان میں کوئی ایسا ہے جو اللہ کو روکے کہ نہیں ان کو رحمت مت دو؟ اللہ کو معلوم ہے ہر شخص کیسا ہے، کس کو کیا ہدایت دینا چاہیے، کون کیا مانگ رہا ہے. تو اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنی رحمت کو مختص کرتا ہے، خاص کرتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو بڑے فضل والے ہیں اور بڑے عظیم ہیں، بہت بڑے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. تو بتایا گیا ہے کہ اللہ تو بہت فضل والا ہے، وہ مہربانی کرتا ہے، بہت مہربان اور عظیم ہے. ما ننسخ من آیت او ننسیہا ناتی بخیر منہا او مثلہا، ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے. منسوخ کرنا یعنی پہلے کا آرڈر جو رہتا ہے نا، جیسا اب اس میں تھا آپ کی کرونا میں کہ یہاں آ رہے تھے، لاک ڈاؤن کے ایک احکام آ گئے تھے، اب حکومت نے اس کو واپس لے لیے، منسوخ کر دیا اس کو کہ اب نہیں، اب صبح میں 9 سے 6 تک کچھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، باہر ماسک لگانے کی ضرورت نہیں، اب ہم اپنے لے لیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایسی جس آیات کو، جن احکام کو واپس لیتا ہے. تو وہ یہودی یہ کہتے تھے جب توریت اللہ کی طرف سے آ گئی تو توریت میں تو الگ حکم ہے، یہاں الگ حکم ہے کسی چیز کا، تو ایسے کیسے ہو گیا؟ اللہ تو ایک ہی ہے، اللہ کی کتابیں، اور قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ توریت اللہ کی کتاب ہے. پھر پہلے کچھ آرڈر دے دیا گیا، اب کوئی دوسرا آرڈر دیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، تو کہتے تھے کہ اللہ تجربے کر رہا ہے کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. جو ایک پہلے آرڈر دیا تھا بعد میں اس کی وضاحت کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی آیت بھی منسوخ کرتا ہے اور ننسیہا یا بھلا دیتا ہے، بھول جاتا ہے آدمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ بھلاتا تھا، اس کی جگہ پہ دوسری آیت دے دیتا تھا. ناتی بخیر منہا، تو ہم اس کی جگہ پہ کوئی بہتر آیت لاتے ہیں، اور مثلیہا یا اسی کی جیسی، اسی کی مثل.
اسی کے برابر کی ہم برابر لاتے ہیں ایسا. تو یہ اچھا کرنے کے لیے ہے کہ ترقی ہوتی ہے. سمجھو ایک آدمی کو پہلے سمجھایا گیا, اس کا سٹینڈرڈ بڑھ گیا تو اس کو اچھے الفاظ میں سمجھایا جاتا ہے, اس سے اچھی کتاب دی جا سکتی ہے, اس سے اچھے احکام دیے جا سکتے ہیں. اب یہ تو آخری امت تھی, سب سے بہترین امت ہے, خیر امت ہے, تو اس کو تو بہت اچھے آرڈرز دینا پڑے گا. آخری ہزاروں سالوں تک یہ کتاب چلنے والی ہے, اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے, تو یہ تو بہت اچھی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی آیت کو, پہلے کی تورات کے کسی احکام کو اس نے منسوخ کیا ہے تو اس سے بہتر حکم اس نے دیا ہے یا اس جیسا ہی دیا ہے. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, کیا یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہ تو ہر چیز پہ قدرت ہے, لانے پہ بھی, نہیں لانے پر. تو یہ اللہ کا اختیار ہے, اللہ اپنے علم کی بنیاد پر یہ ساری ہدایت آپ کو دے رہا ہے. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, کیا نہیں جانتے یہ کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمینوں کی. زمین آسمان کا بادشاہ کون ہے؟ اب بادشاہ کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ حقیقی بادشاہ ہے, اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, ٹوکنے والا نہیں ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ سبحان اللہ, پاک ہے وہ, الحمدللہ, ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں. تو وہ ہے وہ خدا کہ زمین اور آسمان کی بادشاہی اس کے لیے ہے, زمین اور آسمانوں کی. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, اور تمہارے لیے نہیں ہے اس کے سوا کوئی سرپرست, کوئی تمہارا سرپرست نہیں ہے, کوئی بچانے والا نہیں ہے, اور نہ کوئی تمہارا مددگار. تم کیسی باتیں اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو؟ وہی تم کو بچاتا ہے, وہی تمہارا سرپرست ہے. ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل, کیا تمہارا یہ ارادہ ہے, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے, تمہارے رسول سے تم ایسی باتیں پوچھو جیسی کہ سوالات کیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے؟ یعنی یہودیوں کا راز کھول دیے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کیسے کیسے سوالات کیے گئے. کہا گیا کہ اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے کیا, اور وہ ہمارے سامنے لاؤ. موسیٰ علیہ السلام کو تو بار بار کہتے تھے وہی ساری چیزیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو جیسے سوالات کرتے تھے, یہودیوں کی عادت ہے, یہ بگڑے ہوئے لوگ ہیں, لیکن مسلمانوں کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیا مسلمان بھی ایسا کریں گے کہ رسول سے پوچھیں گے مختلف سوالات خواہ مخواہ؟ اب سئلہ میں جو ہے نا, یہ سوال میں مذاق اڑانا بھی ہے. سأل سائل, ان میں سے کسی مذاق اڑانے والے نے پوچھا, مذاق اڑایا کہ کب واقع ہوگا یہ عذاب. مذاق اڑانا بھی ہوتا ہے. سوال کو آگے پیچھے کرنے سے عربی میں کہیں ان آتا ہے, کہیں ماں, اس سے الگ الگ مطلب نکلتے جاتے ہیں سوال کے. کبھی سوال بھی ہوتا ہے, سئلہ سے مانگنا بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے پانی مانگا یا کوئی اور چیز مانگی, اس کے سلسلے میں وہ استعمال ہو سکتا ہے. تو یہاں کہا گیا کیا تم رسول سے ایسے سوالات پوچھو گے جیسے سوالات پوچھے گئے تھے, ایسی مانگ کی گئی تھی اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ, اور جو کوئی اپنی ایمان کو کفر سے بدل دے. ایمان لایا تھا, اچھا اللہ پہ ایمان تھا, رسول پہ تھا, آخرت پہ تھا, بدل کے اب انکار کر بیٹھا ہو, بدل دیا اس نے. فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, تو وہ صحیح راستے سے, صراط مستقیم سے گمراہی میں چلا گیا. سوائے سبیل بولے تو کیسا ہے معلوم ہے کہ اصل میں کیا ہوتا ہے, اب یہاں سے شروع ہو گئے سمجھو. اب لوگ کہتے کہ صاحب عورتوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے, تو عورتوں کے ظلم کو ختم کرو, تو ادھر لے کے جاتے, عورتوں کو بیچ میں تک اچھے آتے. پھر عورتوں کا ورچسو اتنا بڑھتا ہے, جو ان کے حق نہیں رہتے وہ بھی ان کو دینا شروع کرتے. اب آدمی دبنا شروع ہو جاتے, آدمیوں کو دبانا شروع کرتے. پھر آدمی بولتے صاحب عورتیں ہم کو بہت دبا رہے, اب کیا کرنا. پھر ادھر آنا شروع ہوتے, بیچ میں آ کے ادھر سے نکلتا ہے. اس کے بیچ میں کی جو لائن ہے اس کو سوائے سبیل بولتے ہیں, یعنی بیلنسڈ بالکل, کہ عورتوں کے کیا حقوق ہوں, مردوں کے کیا حقوق ہوں, یہ ہوں, اس کو سوائے سبیل کہتے ہیں. تو جب آدمی کفر کرتا ہے تو صحیح راستے سے, بیچ کے راستے سے ہٹ جاتا ہے. اب وہ معیشت میں کبھی گرے گا, پیسوں کے چکر میں پڑ گیا تو ادھر ہی, یا نہیں تو کچھ نہیں تو ایک دم غریبی میں, مجھے کچھ کمانا ہی نہیں ہے بول کے. اس کے بیچ میں کی جو لائن ہے وہ سوائے سبیل ہے, جو قرآن مجید کا پورا راستہ ہے, سیدھا راستہ, سوائے سبیل, بالکل سیدھا راستہ. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا, چاہتے ہیں یہ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ کہ تم کو پھیر دیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کیسا بھی, وہ یہ کہتے ہیں کہ صبح میں ایمان لاؤ اللہ کے رسول پہ اور شام میں انکار کر دو, تو یہ لوگ بھی واپس آ جائیں گے کہ صاحب اگر یہ صحیح رہتے تو یہودی کیوں چلے جاتے, ہے نا.
ایسا مختلف چیزیں کرتے تھے. وہ ایمان کو بہکانے کی شیطان یہی کام کرتا ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیطان، اے اللہ مجھے جو ہے بچا لے یہ شیطان کی چالوں سے. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، بلکہ میں تو تجھ سے یہ چاہتا ہوں، تیری پناہ لیتا ہوں کہ وہ میرے قریب بھی آئیں. وہ انسانوں میں سے بھی رہتے، جنوں میں سے بھی رہتا ہے. شیطان دونوں جگہ سے کام کرتا ہے. تو یہ لوگ آ کر مومنوں کے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے کوشش کرتے. حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، یہ حسد ہے ان کا، جلن ہے ان کے دل کی، ان کے پاس کی جلن ہے اس کے بعد کہ حق ان پہ واضح ہو گیا. ان کو صحیح معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ان کو بالکل صحیح معلوم ہو گیا کہ یہ جو وحی آ رہی ہے یہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے ہی آ رہی ہے. یہ سب جان گئے ہو، حق ان پہ واضح ہو گیا. لیکن اب دشمنی کی بھڑاس ہوتا ہے نا، آدمی صحیح کسی کا حق تھا، اب وہ پریسیڈنٹ بنا تو بھی جلتے رہتے اس کو کیسا نکالنا، کہ اس کے پیچھے لگے ہوئے رہتے کہ کیسا اس کو ہٹانا ہے. دشمنی رہی. اب دیکھ رہے ہیں نا، مختلف جگہ دیکھتے ہیں. تو یہاں پر تو اتنا بڑی انعام، اور یہ امت کو، اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا پہلے کے آیتوں کو منسوخ کرنے کا کہ وہ امت بھی گئی. اب یہودیوں کا جو راج تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے تک تھا نا، یہودی بنی اسرائیل کا ہی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہو گئے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، کہ ہم نے تمہیں اسی طرح بیچ کی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پہ گواہ رہے اور رسول تم پہ گواہ. تو اب یہ اختیارات پورے کے پورے مسلمانوں کو مل رہے تھے. تو ان کو بڑی جلن ہو رہی تھی کہ صاحب یہ پورے اختیار گئے، اب صحیح کتاب اللہ کی ان کے پاس، صحیح رسول وہاں پر موجود ہے. اگر وہ ایمان لاتے تو وہ بھی اچھا ہوتا ان کے لیے، مگر انہوں نے خواہ اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے اور بنی اسماعیل میں سے آئے، بس اتنا کہ دوسرے خاندان میں سے دوسرے دیش میں آ گئے، دوسرے گاؤں میں آ گئے، سمجھ جائیے. تو اب وہ دشمنی کرنے لگے. تو کیا یہ بنیاد ہو سکتی ہے خدا کو ماننے کی، خدا کی رہنمائی لینے کی؟ ہرگز نہیں ہو سکتی تھی. فاعفو وصفحوا حتی یاتی اللہ بامری، تو تم ان سے درگزر کرو. وعفو کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو معاف کر دو، یعنی نظر انداز کرو. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہر چیز کا جھگڑا نہیں کرتے بیٹھنا. اس نے تھوڑا سا مارا، آپ آیا، کیا ہوتا ہے چھوٹے جھگڑے سے بہت جھگڑا لگ کے اور آپ کا نقصان ہوتا ہے. شیطان تو یہی کرتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے، چھوٹی سی بات آپ نے الٹا جواب دے دیے، بس ہو گیا. وہ پکڑتے، انہوں نے الٹا جواب دیے نا، چھوٹے رہ کے ہم سے لڑائے نا. اب وہ انہوں نے چھوٹے رہ کے ایسا کرنا، وہ ساس نے بولی تھی، بہو نے ایسی بات کرنا چاہیے تھا، کہ بات پہ سے جو جھگڑا ہو کے پورے خاندان میں جھگڑا لگ جاتا ہے. شیطان ایسی کرتا ہے، ہر جگہ ایسی کرتا ہے. اس لیے بنی اسرائیل میں بھی کہا، میں اپنے بندوں سے کہتا ہوں کہ اپنی زبانوں کو اچھا استعمال کرو. یہیں سے دشمنیاں اور دلوں میں براس پیدا ہو جاتی ہیں، دل کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، دل میں جو ہے بال آ جاتا ہے. تو الفاظ کو بہت آہستہ سے، یہ بہت کام کے ہیں الفاظ جو ہیں، وہ اس کو صحیح استعمال کرنا چاہیے. تو اس کو کہتے ہیں معافی. لیکن نظر انداز کرنا، کسی نے کچھ کہہ دیا جواب ہی نہیں دینا، تو مسئلہ ویسے حل ہو جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس نے ایسا بولا کہ کہاں ہوتا ہے وہ چیز وہیں ختم ہو جاتی ہے، آپ نے اس کو بڑھایا نہیں. وصفہ کا بھی وہی ہے کہ نظر انداز کر دو، پردہ پوشی کر دو، چشم پوشی کر دو. چشم پوشی کہتے ہیں فارسی میں. یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. اللہ کا تو حکم آنے والا ہے. اللہ دنیا میں بھی فیصلہ کرنے والا ہے، آخرت میں بھی فیصلہ کرنے والا ہے. تو اللہ کے حکم کے آنے کا انتظار کرو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب یہ بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. بتایا یہ سارے فتنے سے اللہ کی رحمت کے بغیر تم کامیاب نہیں ہو سکتے. تو نماز کو پابندی سے پکڑو. نماز جتنا تم پڑھو گے اتنی ہی اللہ سے تمہارا تعلق مضبوط ہوگا. اس کے بغیر آپ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ہو ہی نہیں سکتے. آخرت میں کامیاب ہو سکتے نہ دنیا میں. نماز فرض کی اللہ نے تاکہ تم کو طاقت ملے، انرجی. جیسا ہم موبائل چارج کرتے ہیں ایسا چارج ہوتا ہے آدمی، اگر وہ بھی سمجھ کے پڑھے تو. جیسے مولانا نے 2 آیتیں آج پڑھی، پہلے کی اس میں الگ صورت پڑھی، دوسرے کے اس کا کیا مطلب تھا. اگر ہم مطلب سمجھیں گے تو اور زیادہ آپ کے اندر طاقت آئے گی. بہرحال نہیں آتا ہے پہلے تو ایسے ہی ہم پڑھ لیں، اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں قرآن کو، تو آپ اللہ کے الفاظ کو دہرائیں گے. اس سے اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق جو ہے مضبوط ہوگا. اور زکوٰۃ دو. زکوٰۃ دینے سے بھی سماج مضبوط ہوتا ہے، لوگوں کی مجبوریاں دور ہو جاتے ہیں، ان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. آپ کو کیا کرنا ہے، پورا سال گزرنے کے بعد 2.5% جو بچ گیا، کوئی پروجیکٹ کے لیے ہے وہ تو اس میں زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے گاڑی لینے کے لیے رکھا تھا، آپ نے رکھ دیا. لیکن یہ سب جانے کے باوجود جو پیسے بچ گئے اس پہ سے 2.5% جو زکوٰۃ نکالنی ہے وہ آپ کو نکالنا ہے.
وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، تو جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اپنی ذات کے لیے، اپنے لیے کام کر کے، اچھی بات کر کے، راستے سے پتھر ہٹا کر، کسی کو مشورہ دے کر، کسی کو علم سکھا کر، کسی کو معاش پر لگا کر، جو بھی کام تم کسی کے ساتھ بھلائی کا کرو گے وہ اللہ کے پاس تم اس کو پاؤ گے۔ جمع ہوگا بینک میں، جیسا بینک میں جمع ہوتا ہے ویسا یہاں تو بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے پاس تو جمع ہو ہی گیا۔ جو بہترین، جو نیکی بھی تم نے کی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کی، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کی، جس کے ساتھ بھی جو نیکی آپ نے کی وہ اللہ کے پاس محفوظ ہوگی۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، بصیر دیکھنا بصارت سے، اللہ دیکھتا ہے جو عمل بھی تم کرتے ہو۔ اب اس کے بعد اور ایک، عیسائی اور یہودی یہ کہتے تھے کہ تم جب تک عیسائی نہیں ہوتے، یہودی نہیں ہوتے، جنت میں نہیں جا سکتے۔ وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، وہ کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر جو یہودی ہو گیا یا عیسائی ہو گیا۔ عیسائیوں کے مطابق وہ کہتے تھے کہ یہودی ہوئے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے، ہے نا؟ تو یہ بات ہے۔ تلک امانیہم، اللہ نے کہا یہ ان کی خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں کہ یہودیوں کے سوا کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ جیسا ہم بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے سوا، اور مسلمان نے بھی پورا شرک کر دیا تھا، مسلمان نے بھی گناہ کر دیا تھا، تو ایمان ہی نہیں لایا، نام مسلمانوں کے جیسا رکھ دیا اس کو، مگر ایمان نہیں ہے اس کے دل میں، صحیح۔ تو یہ منافق جو رہیں گے، منافق کیا ہیں؟ مسلمانوں میں کہ ایسے لوگ جو ایمان نہیں رکھتے وہ تو دوزخ کے آخری گڑھے میں رہیں گے۔ تو یہ ان کی امانتیں، خالی نام رکھنے سے، کہیں کسی گروپ میں خالی میں ان کے ساتھ شامل ہوں بولنے سے نہیں ہوتا ہے، اس کو وضاحت کیا گیا۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تو دلیل لاؤ، کوئی سرٹیفکیٹ لاؤ، کوئی سند لاؤ، کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسائی ہوگا تو ہی جنت میں جائے گا یا یہودی ہوگا ہی تو جائے گا؟ یہودی قبیلے سے ہے اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا نام مسلم رکھا۔ مسلم کا کیا ہے؟ آجنا دھارک، فرما بردار۔ تو یقیناً جو اللہ کا فرما بردار ہے وہ تو جنت میں جائے گا نا۔ مسلم سے کیا مراد ہے؟ مسلم کسی ذات کا نام تھوڑی ہے، اللہ نے نام رکھا ہے آپ کا، اس لیے کہ آپ فرما برداری کر رہے ہیں۔ اب کوئی فرما برداری سے نکل گیا تو وہ مسلم رہ سکتا ہے؟ تو مسلم وہ ہے جو فرما بردار ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، اسلم، اسلام، تسلیم کرنا، جھک جانا، اسلام میں آ جانا، فرما برداری قبول کرنا، تو جس نے اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو، اپنے آپ کو، اپنی فطرت کو، اپنے دماغ کو اللہ کے لیے ڈال دیا، من اسلم وجہہ للہ، فرما برداری میں دے دیا اس نے یہ ساری چیزیں، اپنا جان مال سب اللہ کے لیے دے دیا، وَهُوَ محسن، اور اس میں وہ احسان کے حد تک گیا، پھر کنجوسی نہیں کیا اس نے نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، اللہ کے احکام کو مانا، احسان کے مرتبے تک پہنچ گیا۔ ایمان ہے، اسلام ہے، پھر احسان کی منزل آتی ہے تیسری۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس۔ اجر یعنی بدلہ ہے، بہترین جنتیں اور نعمتیں، ہمیشہ رہنے والی، وہاں سے نکالنے والا نہیں ہے، خالدین فیہا، ایسا زبردست ہے۔ جو کوئی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے تو یہ ہے اصل بات، نہ کہ انہیں عیسائی ہو گیا، مسلمان ہو گیا، اس نے نام احمد رکھ دیا، مصطفیٰ رکھ، تو اب کوئی کرسچن نے اپنا نام مصطفیٰ رکھ دیا ہے، کوئی اور مشرک نے رکھ دیا یہ نام، تو کیا ہوگا نام رکھنے سے؟ لوگ رکھتے ہیں آج کل نام، تو نام کا مسئلہ نہیں ہے، سوال اطاعت فرما برداری کا ہے کہ جو بھی اللہ کی فرما برداری کرے، اس کا نام کچھ بھی رہا تو کیا ہونے والا ہے کہ نام دیکھ کے جنت میں تھوڑی ڈالا جائے گا؟ اس کی فرما برداری دیکھ کر، اس کا ایمان دیکھ کر، اللہ کے لیے اس کی خدمات دیکھ کر اسے جنت میں ڈالا جائے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں، خوف اب کا، آخرت کا بھی خوف نہیں۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے، پچھلے کا غم رہتا ہے، ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا، تو ان کو غم بھی نہیں ہوگا۔ وہ آخرت میں بھی نا لوگ بہت پچھتائیں گے، ہم وہاں رسول کی بات مانتے تو کتنا اچھا تھا، تو ایسا ان کو غم نہیں ہوگا، بلکہ مزے میں رہیں گے، کوئی خوف ان کو نہیں ہوگا اور نہ کوئی غم ان کو، وہاں بھی نہیں ہوگا، یہاں بھی ہونے کے امکانات کم ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان جب اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اچھا کھلاتا بھی ہے، اطعمہم من جوع، بھوک میں اسے کھلاتا ہے، وآمنہم من خوف، اور خوف سے امن میں رکھتا ہے، اسے زیادہ خوف نہیں لاحق ہوتا کبھی۔
آزمانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے دوسری جگہ یہ بھی کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے خوف کی حالت سے، بھوک کی حالت سے، کہ تم ایمان سے تو نہیں ہٹ جاتے. تو لیکن آخرت میں جب وہ چلے جائیں گے تو آخرت میں ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی رنج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ان کی حفاظت فرماتا ہے اور آخرت میں بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.